نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر کے روزے رکھتا رہے وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اسے کھجور سے روزہ افطار کرنا چاہیے، اور اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے کر لے، اس لیے کہ وہ پاکیزہ چیز ہے۔ تاک راتوں کی دعائیں مقدر سے جیت جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا ہے جو خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا، اور جب وہ امت کو بخشنے پہ آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے رحمت اور بخشش کا ذریعہ بنا دیجیے۔ رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اللہ اور انسان کے درمیان رمضان تو عشق بن کے آتا ہے۔ عرش والے فرشتے بھی روزے دار کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ بے شک سحری میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ روزہ رکھنا اللہ کی محبت ہے، سحری کرنا نبی کی سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا زندگی بھر بھی روزہ رکھتا رہے پھر بھی ایک چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں صدقہ کرنا۔ ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینہ کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ آگ سے بچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو روزے کو لازم پکڑ کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ یہ بھوک پیاس، یہ سختی تو سعادت ہے، جو وقت روزے میں گزرے وہی عبادت ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں یہ رمضان بھی نصیب ہوا، اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں وہ جو اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ روزہ سخت نہیں ہوتا اور ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی محبت میں اتنا صبر تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مومن ہو کے محض رب سے اجر پانے کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کو قیامت میں میرے حوض سے پانی پلایا جائے گا، پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ہر افطار کے وقت کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گھر کے لوگ بھوکے نہیں رہتے جس گھر میں کھجور ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے روز بندہ مومن کے لیے شفاعت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ جب ماہ رمضان تشریف لاتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے۔